اگر ہم چاہیں دیکھنا کہ کون کون سے کوشچنس تھے جو ہم نے کیے اور کون کون سے کوشچن ہمیں کرنے تھے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا، یہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم معلوم کر سکیں کہ وہ چیزیں جو ریکوائرڈ تھیں وہ ہم نے کر لیں یا نہیں کی۔ تو جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا وہ 13 تھا، صحیح یا نہیں؟ اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر صرف اور صرف 2 ٹاپک دیے ہوئے ہیں چیپٹر 13 کے، اور اس میں جو سب سے پہلے رینیویبل اور نان رینیویبل ریسورسز کا، اور جو دوسرا ہے وہ پالیوشن ہے، اور اس میں تینوں پالیوشن ہیں، ایک ہے ایئر، واٹر، اور تیسرا ہے لینڈ پالیوشن۔ اور اس کے بعد ہے وائلڈ لائف اور فوڈ کے حوالے سے۔ تو فوڈ کے حوالے سے جو شارٹیج ہم نے پڑھی تھی کہ پاپولیشن کب کتنی تھی ورلڈ کی، پاکستان کی، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس کے اندر آتی تھیں۔ اور جو وائلڈ لائف ہیں وہ دراصل اینیمل ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں۔ صحیح، تو اب جو ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر وہ کون سا ہوگا؟ تو دراصل جو چیپٹر سٹارٹ کیا، دیکھیں آپ نے، ہم بیک سے اگر چلیں تو 13 ہم نے پڑھ لیا، 12 پڑھ لیا، 11 پڑھ لیا۔ اب اگر ہم اور پیچھے آئیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے چیپٹر 10 تک۔ تو یہ چیپٹر 10 ہے جس کا نام ایوولوشن ہے۔ کون سولوشن؟ ایوولوشن۔ اتفاق سے اس چیپٹر 10 میں ریڈیوس کورس کے مطابق یہ جو پہلا پہلا جو ہے وہ ہے اس میں تھیوری، وہ ہے لمارک کی تھیوری جس کا نام ہے انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر، اور دوسری ہے ڈارونس کی تھیوری جس کا نام ہے نیچرل سلیکشن۔ نام انہوں نے تھوڑا سا مختلف دیا ہے اس لیے تاکہ بچوں کو تھیوری کا بھی پتہ چل جائے کہ اس میں کون سی تھیوری ہے، رائٹ یا نہیں۔ یہاں پہ یہ کمپلیٹ نہیں ہو گیا، اس کے اندر 2 ٹاپک اور بھی ہیں، ایک ہے آرٹیفیشل سلیکشن اور اس کا رول ایوولوشن میں، اور لاسٹ ٹاپک ہے انڈینجرڈ اسپیشیز، یعنی وہ اسپیشیز جن کو خطرہ ہے۔ خطرہ کس چیز سے ہے؟ کرونا سے نہیں۔ خطرہ کس سے ہے؟ ورلڈ وار سے نہیں۔ خطرہ کس سے ہے؟ اینڈ آف ٹائم سے نہیں۔ ان کو خطرہ ہے ان کے ایکسٹنکٹ ہونے سے، کہ وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ دراصل لمارک کی تھیوری پڑھنی ہے، ڈارون کی تھیوری پڑھنی ہے، اور یہ وہ تھیوریز ہیں جو آپ نے کلاس 9 میں بھی ضرور پڑھی ہوں گی، تو اس وجہ سے ریویو ہو جائے گا آسانی سے، اور سمجھ بھی آ جائے گا، اس لیے کہ سمجھ تو پہلے ہی آیا ہوا ہوگا۔ دراصل یہ جو چیپٹر ہے یہ اس کا نام ہی ایوولوشن ہے۔ ایوولوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چیپٹر ہے 2nd ایئر کا ہے، زوولوجی کا چیپٹر ہے، اور چیپٹر نمبر ہے 10، اور چیپٹر کا نام ہے ایوولوشن۔ تو سب سے پہلے اگر ہم کسی چیز کے متعلق پڑھیں، جیسے ہم نے چیپٹر 13 میں بھی پڑھا تھا پالیوشن کے متعلق، ہم نے سب سے پہلے پالیوشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینی چینج، کس چیز کی چینج؟ اینی چینج، فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل، اور دراصل وہ چینج جو انڈیزائربل چینج ہے، یعنی ایسی چینج ہے جو ہم پسند نہیں کرتے، وی ڈونٹ لائک اٹ، ڈس لائک کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بایولوجیکل چینج یا ایسی کوئی کیمیکل چینج یا ایسی کوئی فزیکل چینج آ جائے انوائرمنٹ میں، تو ہم اسے جو ہے پالیوشن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایوولوشن کسے کہا جاتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دراصل کہتے ہیں کہ ایوولوشن گریجول چینجز کو کہتے ہیں۔ چینجز تو تبدیلیاں ہوتی ہیں، گریجول کا مطلب ہوتا ہے رفتہ رفتہ ہونے والی تبدیلیاں۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ مین از ڈسینڈنٹ آف منکی، یعنی انسان بندر کی نسل سے ہیں۔ تو دراصل منکیز جو ہیں ان میں تبدیلی پیدا ہوئی اور وہ ہیومن بن گئے، اسے ہم کہتے ہیں کیا؟ گریجول چینجز، رفتہ رفتہ ہونے والی تبدیلیاں۔ اب دراصل کہتے ہیں کہ اس کا ایک اپوزٹ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میوٹیشن۔ میوٹیشن بھی چینج ہے، لیکن یہ چینج کہلاتی ہے سڈن چینج۔ اگر کوئی تبدیلی ایک دم سے ہو جائے تو اسے ہم میوٹیشن کہتے ہیں، اور اگر رفتہ رفتہ ہو، پہلے تھوڑی پھر تھوڑی پھر تھوڑی، تو اسے ہم ایوولوشن کہتے ہیں۔ اس چیپٹر میں جو ہم ایوولوشن پڑھیں گے وہ آرگینک ایوولوشن ہے۔
آرگینک سے کیا مراد ہے؟ آرگینک کا مطلب ہوتا ہے وہ ایوولوشن جو دراصل ایسے ہوتا ہے آرگینک کمپاؤنڈ، ان کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جو کاربن کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، جن میں کاربن ہوتے ہیں. دراصل کہتے ہیں کہ اس میں لیونگ آرگینزم بھی شامل ہیں، اس میں بھی کاربن ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں ہی لیونگ آرگینزم میں جو سیل میں ہے، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، لپڈ ہے، سب کے سب آرگینک کمپاؤنڈ ہیں. تو آرگینک ایوولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کاربن کنٹیننگ چیزوں کا ایوولوشن، یعنی لیونگ آرگینزم کا. تو اگر یہ لیونگ آرگینزم کا ہے تو کیا نان لیونگ میں بھی چینجز ہوتی ہیں، یعنی ایوولوشن ہوتا ہے؟ تو دراصل شاید آپ نے پڑھا ہو کہ ماربل دنیا میں کیسے پیدا ہوا. ماربل جسے ہم کہتے ہیں سنگ مرمر، تو ماربل کی جو فارمیشن ہے ارتھ کرسٹ میں، اس کی فارمیشن کو ہم کہتے ہیں آرگینک نہیں بلکہ ان لگا دیتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے ان آرگینک. تو دراصل سائنٹسٹ نے یہ معلوم کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ایئر میں موجود ہوتی ہے، اس سے بنا ہے ماربل. وہ کیسے؟ کہ تو سالڈ ہے جبکہ تو گیس ہے. اصل میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی جب کاربن ڈائی آکسائڈ سے ملتا ہے تو ایک ایسڈ بن جاتا ہے، اور اس ایسڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اس ایسڈ کا فارمولا ہے H2CO3. H2CO3، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں کاربونک ایسڈ. کون سا ایسڈ؟ کاربونک ایسڈ. جب یہ کاربونک ایسڈ بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر آتا ہے، جس کی ملاقات کیلشیم سے ہوتی ہے، تو اس سے کیلشیم کاربونیٹ بن جاتا ہے. اور آپ کو شاید پتا ہو کہ کیلشیم کاربونیٹ کا ہی ماربل بنتا ہے. اس سے پہلے لائم سٹون بنتا ہے، جب زمین کا پریشر اس کے پر پڑتا ہے تو اس سے بن جاتا ہے ماربل. یہ کہلاتی ہے ان آرگینک ایوولوشن، کہ کس طرح سے چینجز ہوتی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ میں کہ وہ بن جائے ماربل، یعنی سنگ ماربل. تو دراصل کہتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے لیمارک کی تھیوری. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ تھیوری کیا ہوتی ہے، واٹ از تھیوری. تو اگر ہمارے پاس فرسٹ ایئر کی نالج ہو تو آپ کو پتا ہے کہ تھیوری ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو ود ایکسپیریمنٹل پروف ہوتا ہے. یعنی ایسا اسٹیٹمنٹ جس کا پروف یا ثبوت موجود ہو اسے ہم کہتے ہیں تھیوری، اور جس کا ثبوت موجود نہ ہو وہ ہائپوتھیسس ہوتا ہے. ایسا اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا بیان. یہ فرسٹ ایئر کی ڈیفینیشن ہے. جب بھی آپ کوئی تھیوری لکھنے جائیں تو اس کے ساتھ اسے ڈیفائن ضرور کرنا چاہیے کہ ہم تھیوری کہتے کس کو ہیں. تو اس چیپٹر میں جو سب سے پہلا لانگ کوشچن ہے وہ ہے لیمارک کی تھیوری. لیمارک ایک سائنٹسٹ کا نام تھا، اس کی تھیوری لیمارکس تھیوری کہلاتی ہے. تو دراصل کہتے ہیں کہ سب سے پہلا یہ آج کل یہ جو دونوں ڈارون ہو یا لیمارک ہو، ان دونوں کی تھیوری کو ماڈرن تھیوریز کہتے ہیں. ماڈرن کا مطلب ہوتا ہے جدید تھیوریز، جدید جو آج کل کی ہیں. تو دراصل یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن تو نہیں، یہ ہیں بھی بڑے پرانے زمانے کی، ابھی بھی یہ نئی تو نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہیں، لیکن دراصل کہتے ہیں یہ لیٹسٹ ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ لیمارک لکھا ہوا ہے کہ 1749 میں یہ پیدا ہوا تھا اور 1829 میں تو یہ مر گیا تھا. یہ تو دراصل کہتے ہیں پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں پاکستان بننے سے بھی پہلے کی بات کو ہم کہہ رہے ہیں ماڈرن. تو دراصل کہتے ہیں اس کے بعد تھیوریز جو ہیں وہ پرپوز نہیں ہوئی ہیں. ہائپوتھیسس تو بہت سارے ہوئے ہیں، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن تھیوریز ہے. ایگزام میں دراصل کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہی آ گیا کہ واٹ آر دا ماڈرن تھیوریز آف ایوولوشن، ڈسکس اینی ون. ڈسکس اینی ون جو ہے آپ کو پتا ہے اس میں لیمارک کبھی ایک سال لیمارک آتا ہے، ایک سال ڈارون، ایک سال لیمارک آتا ہے، ایک سال ڈارون آتا ہے. تو دراصل کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے آسانی ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو تھیوری یاد کی وہ لکھ دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے بچے چھوڑ کر آ گئے، اس لیے کہ اس سال کی بات ہے جس زمانے میں لیمارک کی تھیوری امپورٹنٹ تھی. اسٹوڈنٹ سے کہا بھائی یہ کی کیوں نہیں؟ کہ لیمارک کی تھیوری تو آئی نہیں سر. کہا بھائی، انہوں نے کہا کہ گیو ون تھیوری. انہوں نے کہا تو ماڈرن تھیوری تھی وہ، ہم نے تو پڑھی نہیں ہے. بھائی یہی ماڈرن تھیوریز ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے لیمارک کی تھیوری یاد کی بھی تھی وہی لکھ دیتے. لیکن بچے آپ کو پتہ ہے وہ اتنے زیادہ عقل بند ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عقل مند اور ایک ہوتا ہے عقل بند.
تو اتنے عقل بند ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے. تو یہاں پہ لمارک کا جو کانسیپٹ ہے لیونگ آرگینزم جو موجودہ دور میں یعنی آج کل کے دور میں موجود ہیں، وہ دراصل کہتے ہیں کہ پاسٹ یعنی ماضی کی چینجز کے دوران بنے ہیں. اور یہ آئیڈیا کہ لیونگ آرگینزم جو ہیں ان میں چینجز ہوئی ہیں یعنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور انہی تبدیلیوں کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں. تبدیلیوں کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں. اگر وہ گریجول ہوں یعنی رفتہ رفتہ ہوں تو وہ ہی ایوولوشن ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو یہ سائنٹسٹ تھا یہ کہاں تھا، یہ فرانس کا رہنے والا تھا، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ اس فرینچ زوولوجسٹ تھا. اس کا پورا نام تھا جین بیپٹس ڈی لمارک. ویسے ڈی جو ہے فرینچ میں آف کے لیے یوز کیا جاتا ہے، آف یعنی جین بیپٹس آف لمارک. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جو تھیوری پرپوز کی تھی وہ اس نے اپنی بک میں شائع کی تھی، اور اس کی بک کا نام ہے فلسفی زولوجیکی. تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں لمارک کی تھیوری، اس کی تھیوری کا نام ہے تھیوری آف ایکوائرڈ کیریکٹر، انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر. اور اس نے یہ تھیوری اپنی بک میں لکھی تھی، اس کا نام تھا فلسفی زولوجیکی. یہاں پہ دراصل کہتے ہیں یہ پری ڈارون کی تھیوری ہے، پری ڈارون. اگر آپ کے پاس 10 ایئرس پیپرز ہوں اتفاق سے تو کبھی آپ دیکھیے گا کہ یہ کوشچن اس طرح بھی آیا تھا کہ what do you mean by pre-Darwin theory, explain anyone, یا what is pre-Darwinian period. پری ڈارون کا مطلب ہوتا ہے ڈارون سے پہلے کا زمانہ. اور اگر ہم کہتے ہیں پری ڈارون تھیوری اس کا مطلب ہوتا ہے بچوں نے کہا نام تو سر ڈارون کا آیا ہے تو نے ڈارون کی تھیوری لکھ دی، جبکہ پورا نہیں پڑھا. پری یعنی پہلے، ڈارون سے پہلے یعنی لمارک کی تھیوری لکھنی تھی. اس طریقے سے بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ لینگویج کے یا ورڈ سے بھی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آنسر کیا لکھنا ہے. تو دراصل کہتے ہیں یہ کتاب اس نے لکھی تھی اور اس نے اپنے جو تھیوری ہے اس کے 3 پوائنٹس بنائے تھے. جیسے سیل تھیوری کے کتنے پوائنٹس ہیں، تو سیل تھیوری کے بھی اتفاق سے 3 ہی پوائنٹس ہیں. اس کی تھیوری جو تھی اس کے بھی 3 ہی پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے انوائرمنٹل فیکٹر، اور دوسرا ہے یوز اینڈ ڈس یوز، اور جو تیسرا ہے وہ ہے انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر. تو اگر ہم تھوڑا سا معلوم کر لیں کہ یہ فرینچ سائنٹسٹ جین بیپٹس لمارک جو تھا یہ کون تھا، تو دراصل کہتے ہیں کہ ہماری بک میں ہے لکھا ہوا کہ یہ زوولوجسٹ تھا، جبکہ باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہی وازنٹ اے زوولوجسٹ، وہ نیچرلسٹ تھا. تو انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک فرینچ نیچرلسٹ تھا. نیچرلسٹ سے کہتے ہیں جو نیچر کو اسٹڈی کرتا ہے، لیکن چونکہ ہماری بک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک زوولوجسٹ تھا تو ہم اس کو زوولوجسٹ کہتے ہیں. 1744 میں وہ فرانس میں پیدا ہوا تھا اور 1829 میں وہ فرانس ہی میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس طریقے سے اس کا نام ہے جین بیپٹس پیری اینٹنی ڈی مونٹی چیور ڈی لمارک. اس لیے کہ فرینچ کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے جو ہیں کافی لمبے ریلیشنز چلتے ہیں، یعنی وہ اپنے انسسٹرز کی چیزیں بھی اس میں لگاتے ہیں. جیسے آج کل جو ہے وہ عربوں میں بھی یہ رواج ہے کہ وہ اپنے فادر کا نام لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے گرینڈ فادر کا نام لگاتے ہیں، گریٹ گرینڈ فادر کا نام لگاتے ہیں. تو یہ کچھ فرینچ کی ہے، لیکن ہمیں تو صرف اتنا یاد رکھنا ہے جین بیپٹس لمارک. اور اگر یہ نام یاد کرنے میں مشکل ہو تو ہم شارٹ میں جی بی لمارک بھی یاد کر سکتے ہیں، جی بی لمارک. صحیح ہے. تو دراصل کہتے ہیں کہ اس کو بیپٹائز کیا تھا. بیپٹائز کرسچنس میں ایک طریقہ ہوتا ہے اسے جس طریقے سے کرسچنائز کیا جاتا ہے تو وہ بیپٹزم کہلاتا ہے. تو یہ بیپٹائز، اس لیے اس کا نام ہے جین بیپٹس ڈی لمارک. تو یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے شیئر کی ہے کہ یہ وہ تصویر ہے کہ جس میں کیا ہے، یہ اس کی بک ہے. تو یہ جو بک ہے اس کی جس کا نام فلسفی زولوجیکی تھا، اس کا نام فلسفی آف زولوجی نہیں ہے، اس لیے کہ دراصل کہتے ہیں کہ یہ فرینچ بک ہے. تو وہاں پہ زولوجی کی جگہ زولوجیکی اور فلسفی کی جگہ فلسفی. یہ اس کی بک ہے جس کے ٹائٹل کے پر یہ بنا ہوا ہے، اس کے ٹائٹل پہ وہ خود نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور یہ ہماری بک میں تو بنی نہیں ہے.
اگر آپ کو یہ بک کے بارے میں نہ بھی پڑھتا ہو تو فرق تو کوئی نہیں پڑے گا. نہ ہی اس لمارک کی تصویر ہماری بک میں بنی ہوئی ہے کہ لمارک کون تھا، کیسا تھا، لیکن یہ دکھانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کے ذہن میں رہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہوا بھی ہے جس کے بارے میں آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کی آپ تھیوری پڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم سٹوری کو آگے لکھیں تو اب اس بک کا نام آیا ہے، شاید آپ کو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اصل میں بک کی ہیں، نوٹس کی ہیں. نوٹس کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ ہیں جو آپ نے ایگزام میں لکھنی ہیں. جیسے یہ ساری چیزیں آپ نے ایگزام میں اس لیے نہیں لکھنی ہیں کہ ہماری بک میں نہیں لکھی ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تھیوری تھی لمارک کی وہ اپنی اس نے بک میں لکھی، جس کا نام فلسفی زولوجک کی تھی، اور یہ 1809 میں شائع ہوئی تھی. لمارک نے اپنا جو ویو پوائنٹ ہے، یہ جو اپنا آئیڈیا ہے آف ایوولوشن، اسی بک میں دیا. اور لمارک کی تھیوری کا پورا نام ہے انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر. انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر. انہیریٹنس کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر ہونا، ایکوائرڈ کا مطلب ہوتا ہے اڈاپٹیڈ کیریکٹرز. وہ کیریکٹر جو انسان ایکوائر کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اسی کا نام ہے انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر. اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایڈس کی بیماری ہے AIDS. AIDS جو ایڈ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اس میں بھی دراصل جو پہلا لیٹر ہے وہ ایکوائرڈ ہی ہے. ایکوائرڈ کا مطلب ہے اڈاپٹیڈ، اڈاپٹ کرنا، اپنانا. یہاں پر بھی دراصل یہ اڈاپٹ کی جو کیریکٹرز کیے جاتے ہیں ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور ان کے اس ٹرانسفر کی تھیوری کا نام ہے انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر. یہ نام آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بعض اوقات جو ہوتے ہیں ایگزام میں کیا کیا جاتا ہے، دراصل کہتے ہیں کہ بورڈ والوں کا یہ کہنا ہے کہ پیپر ایسا بنایا جائے، بورڈ والوں کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو پیپر بنانے کے لیے دیا جاتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا پیپر بنایا جائے کہ بچے کے پاس نوٹس بھی ہوں، بک بھی ہو، سب کچھ ہو، تب بھی وہ کچھ نہ کر سکے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکے. اس طریقے سے نام وہ اس طرح سے یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈسکرائب دا تھیوری آف انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر. تو آپ کو یہ خود پتا ہونا چاہیے کہ مجھے لمارک کی تھیوری لکھنی ہے، اور لمارک کی اس تھیوری کا دوسرا نام لمارکزم ہے. تو جب لمارکزم آ جاتا ہے تب تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ او لمارک کی تھیوری لکھنی ہے. اور اگر اس طرح سے ہے انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر تو پتہ نہیں چلتا کہ لکھنا مجھے کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اس نے تھیوری لکھنی کیا ہے. اس کی جو تھیوری ہے اس کی 3 پوائنٹس ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا پوائنٹ کیا ہے اس کی تھیوری کا. یہ کہلاتے ہیں پوائنٹس کو پوسٹولیٹس کہلاتے ہیں. پوسٹولیٹس جیسے سیل تھیوری کے بھی 3 ہی پوسٹولیٹس ہیں. تو یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ 3 پوائنٹس ہیں، یہ 3 پوسٹولیٹس ہیں. پہلا ہے انوائرمنٹل ایفیکٹ. کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ یعنی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. یوز اینڈ ڈس یوز. کچھ آرگن کا یوز کیا جاتا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کچھ کو ڈس یوز کر دیتے ہیں یعنی یوز کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں. اور یہی کیریکٹر جو ہوتے ہیں وہ انہیریٹ ہوتے ہیں، یہی اڈاپٹیڈ کیریکٹر نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اس میں دراصل کہتے ہیں اگر ہم اسے ایکسپلین کریں کہ دراصل انوائرمنٹ جو متاثر کرتی ہے، پھر کچھ چیزوں کو یوز اور کچھ چیزوں کو ڈس یوز کر لیا جاتا ہے. جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ دراصل کہتے ہیں نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. یہ سمپل سے پوائنٹس کی تھیوری ہے اس کی. تو دراصل کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کی کیا اثرات کے کیا فیکٹر ہوتے ہیں. تو لمارک جو ہے اس نے بلیو کیا تھا ایوولوشن پہ. وہ سمجھتا تھا کہ چینجز یعنی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو دراصل کہتے ہیں لمارک جو تھا وہ دراصل حامی تھا عمران خان کا. اس لیے کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے بھی تبدیلیوں کے بارے میں کہا تھا، یعنی چینجز کے بارے میں کہا تھا. تو دراصل کہتے ہیں کہ وہ بلیو کرتا تھا ایوولوشن سے نئی ٹائپ، نئی جنریشن، نئی اسپیسیز بنتی ہیں. اور اسپیشیز بننے کے لیے جو سب سے چیز متاثر کرتی ہے کسی بھی آرگینزم، کسی بھی اسپیشیز، کسی بھی اینیمل، کسی بھی پلانٹ کو، وہ ہوتا ہے اس کا ماحول. یعنی جس انوائرمنٹ پہ وہ رہتا ہے اس انوائرمنٹ کے مطابق اس کی مختلف نیڈز ہوتی ہیں، مختلف ضروریات ہوتی ہیں. تو دراصل وہ لوگ جو اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکیں، اپنے آپ کو چینج کر سکیں، وہ سکسیزفلی اس انوائرمنٹ میں رہ سکتے ہیں. اور جو اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر سکیں وہ پیرش ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو دراصل کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو نئے کیریکٹرز ہوتے ہیں، نئے نئے کیریکٹرز، وہ دراصل کہتے ہیں نئی نئی ضروریات انوائرمنٹ کی ہوتی ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے ڈیولپ ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ فوڈ کی ہیبٹ، کہ وہ کھائے گا کیا، تو وہ دراصل کیا اس کی ڈائٹ ہے.
فزیولوجی یعنی ان کے ڈفرینٹ پارٹس کی ورکنگ کیسے ہوگی، شیلٹر یعنی وہ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھے گا. ان دس وے چینجز جو ہوتی ہیں، تبدیلیاں جو انوائرمنٹ کی ہوتی ہیں، وہ آرگن میں چینج ڈیولپ کرتی ہیں، اور یہی چینج جو ہے وہ اس کی ایک ایگزامپل جراف بھی ہے. جراف جس کو اردو میں ہم زرافہ بھی کہتے ہیں، زرافہ. تو اس نے جو ہے یہ پیش کیا کہ دراصل جراف جو ہے اس کی نیک پہلے چھوٹی ہوتی تھی، جتنی ہارس کی یا گھوڑے کی گردن ہے اس سائز کی ہوتی تھی. پھر دراصل کہتے ہیں کہ جو درخت ہوتے تھے، درخت ان کو کھانے کے لیے اس نے اپنی نیک کو اور فور لیگ کو اسٹریچ کیا. کبھی کبھار آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کچھ بکرے جو ہوتے ہیں وہ بھی درخت کے اوپر اپنے دونوں پیر یعنی فور لمبس رکھ دیتے ہیں تاکہ آرام سے پتے کھا سکیں. اگر دراصل کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی گردن کو اسٹریچ کیا تاکہ وہ ان ٹریز تک پہنچ سکیں. اس طریقے سے اسٹریچ کیا، پہلے کچھ یہ انکریز ہوئی، پھر کچھ اور انکریز ہوئی، پھر کچھ اور انکریز ہوئی، اور فائنلی وہ سائز پر یہ آ گئی جو آج کل موجودہ سائز ہے. کس چیز کا؟ گردن کا یا نیک کا. تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو گردن کی چین ہے وہ اس کا ایک ایسا کیریکٹر ہے جس نے خود اڈاپٹ کیا تھا تاکہ وہ ٹریز تک پہنچ سکیں، اور یہ کیریکٹر جو ہے اس کی نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوا. تو جیسے یہاں پہ اس ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ہے کہ پہلے ان کی گردن تھی چھوٹی اور یہ درختوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، چھوٹی گردن یا اسمال نیک کی وجہ سے. تو انہوں نے اس کو اسٹریچنگ شروع کی، اور اسٹریچ کی یعنی اس میں کھچاؤ پیدا ہوا، اور ان کی گردن آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی. پہلے تھوڑی بڑی ہوئی، پھر تھوڑی اور ہوئی، پھر تھوڑی اور ہوئی، اور آج کل پریزنٹ ڈے لینتھ تک. تو جیسے کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کا کیا رول تھا؟ انوائرمنٹ کا یہ رول تھا کہ انہیں فوڈ کھانا تھا، تو فوڈ حاصل کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. یا تو اگر وہ اپنی اس گردن کو اسٹریچ نہ کرتے تو لما کا کہنا یہ تھا کہ وہ مر جاتے بھوک سے، کاز آف ہنگر، کیونکہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا. انہوں نے کیا کیا؟ اسٹریچنگ کی. تو یہاں پہ دراصل دیکھیں یہ ایک اور تصویر ہے، اس میں بھی ہے کہ پہلے انہوں نے نیچے نیچے کی گھاس کو کھایا، پھر جیسے کہتے ہیں یہ گھاس ختم ہو گئی تو انہوں نے اسمال ٹریز اور بشز پہ گزارا کرنا شروع کیا. وہ دراصل اونچی تھی، انہوں نے اپنی گردن کو انکریز کیا. پھر جیسے کہتے ہیں کہ یہ بشز بھی ختم ہو گئیں، پہلے ہربس ہیں، شربس ہیں، اس کے بعد ٹریز پر آ گئے. تو پہلے چھوٹے سائز کے ٹریز تھے، اس کے لیے گردن کو تھوڑا اونچا کیا، پھر اور ٹالر ٹریز تھے اور اسٹریچ کیا، اور ٹالر اور اسٹریچ کیا. اس طرح سے وہ پریزنٹ ڈے لینتھ پر آ گئے. جیسے دیکھیں اگر آپ کو اس ڈائیگرام میں یہ نظر آ رہا ہو لماک کے بارے میں، دراصل وہ پہلے ان کی گردن چھوٹی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے گردن کو انکریز کیا، اور پھر تو انوائرمنٹ کا پریشر یہ تھا کہ دراصل انوائرمنٹ میں درخت جو تھے وہ اونچے تھے، اور اس طریقے سے جو پودے نیچے کے تھے وہ تو انہوں نے سارے پہلے ہی کھا لیے تھے. اس وجہ سے انہوں نے سوئچ کیا نیچے پودوں پر، اس کے لیے انہیں ضرورت تھی لمبی گردن کی. اس طرح سے ان کی گردن انوائرمنٹ کے پریشر کی وجہ سے اسٹریچ ہو گئی. کہتے ہیں یوز اور ڈس یوز. کہتے ہیں جس چیز کو یوز کیا جائے وہ سارے آرگن جو ہوتے ہیں، جن چیز کو یوز کیا جائے وہ سارے آرگن کیا ہوتے ہیں؟ جن آرگن کو یوز کیا، یہ جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے اسکرین. کہتے ہیں جن چیزوں کو یوز کیا یس جائے سر. تو وہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جس چیز کو ڈس یوز یا جس کا یوز بند کر دیا جائے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی رہتی ہے. تو جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایگزامپل ہے کہ انوائرمنٹ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ تبدیلیاں لے کر آئی جاتی ہیں، یوز کیا جاتا ہے کچھ آرگن کو زیادہ، وہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. گریٹر دا یوز، جتنا زیادہ یوز کریں گے مور ول بی دا ڈیولپمنٹ، وہ زیادہ ڈیولپ ہو جائے گی. اور ٹوٹلی جو ڈس یوزڈ ہوتے ہیں، ان کو یوز نہیں کرتے، وہ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہیں یعنی ختم ہو جاتی ہیں. جیسے ایگزامپل ہے یوز آف دا آرگن کی. اور دراصل کہتے ہیں جراف کے جو انسسٹرز تھے انہوں نے وہ ہارس لائک تھی ان کی نیک، ہارس جیسے یعنی گھوڑے جیسے تھے. انہوں نے یوز کیا اپنی نیک کو اور فور لیگس کو. کس نے؟ جراف نے. اپنی گردن کو اس نے اسٹریچ کیا، اور اس طریقے سے لٹل بائی لٹل تھوڑا تھوڑا لارجر یعنی بڑی ہوتی رہی ہر جنریشن میں. پہلے جنریشن میں تھوڑی بڑی، دوسرے میں تھوڑی بڑی، اس طریقے سے. تو دراصل کہتے ہیں
کہ اس سے انہوں نے کہا بھائی جراف کو کس نے دیکھا ہے، کوئی نئی ماڈرن بھی تو ایگزامپل بتاؤ نا، یہ تو گئے زمانے کی بات ہے، پتہ نہیں جراف تھے نہیں تھے، کیسے نہیں تھے، کسی نے کیا دیکھا، اب بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ایگزامپل ہے ایتھلیٹ کی، جو جمناسٹ ہوتے ہیں، یہ باڈی بلڈر ہوتے ہیں، وہ اپنے مسلس کو یوز کرتے ہیں اور یوز ہونے کی وجہ سے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ تصویر بھی ثابت کرتی ہے کہ دیکھیں جب اس نے ایکسرسائز نہیں کی تھی تو یہ ایسے سلم سا تھا، اور اس طریقے سے پھر اس نے ایکسرسائز کر کے اسٹریچنگ کر کے جو ہے اپنی باڈی کو ایسے بلڈ کر لیا، رائٹ۔ ویسے تو عمر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ بڑا بھی ہو گیا ہے، پہلے جس عمر کا تھا اس عمر میں تو نہیں رہا، لیکن بہرحال اس نے اپنے مسلس کو یوز کیا تو وہ زیادہ ڈیولپ ہو گئے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جراف نے بھی اپنی گردن کو یوز کیا، وہ بھی ڈیولپ ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جن چیز کو یوز کیا جائے وہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ یوز کی بات ہے تو پھر ڈس یوز کی کیا بات ہوگی، کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم یوز بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل ہے ڈس یوز آرگنس کی، اینیمل میں کہتے ہیں ان آرگن کو ویسٹیجیل آرگن کہتے ہیں۔ کون سے آرگن؟ ویسٹیجیل، ویسٹیجیل اسے کہتے ہیں جن کا کوئی فنکشن نہیں رہتا، فنکشن لیس آرگن۔ جیسے انسان میں اپینڈکس ہے، شاید آپ کو پتا ہو کہ انسان میں اپینڈکس پہلے بڑی ہوا کرتی تھی، بڑی سائز کی، اور یہ کس لیے ہوتی تھی؟ یہ دراصل کہتے ہیں پہلے زمانے کے جو انسان تھے، جو کیو مین تھے، جو غاروں میں رہتے تھے، وہ دراصل کہتے ہیں کہ کچی سبزیاں کھاتے تھے، اور کچی سبزیوں میں سیلولوز ہوتا تھا، یعنی پلانٹ میں تو آپ کو پتا ہے سیل وال میں سیلولوز ہوتا ہے، تو اسے دراصل ڈائجسٹ کرنے کے لیے سیلولیز انزائم کی ضرورت تھی، اور یہ سیلولیز انزائم جو ہے اسی اپینڈکس میں فارم ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان نے اپنی ہیبٹ چینج کی، وہ فوڈ کو سوئچ کیا، وہ دراصل کہتے ہیں کہ سیلڈ کم اور پکا کے زیادہ کھانے لگے، اس طریقے سے وہ گل کر ویسے ہی تھوڑی بہت ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کم ڈائجیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہتے ہیں جو اپینڈکس ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایک سیک لگا ہے، اس کو سیکم کہتے ہیں، سیکم۔ تو سیکم میں کیا کرتے ہیں؟ تو سیکم جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایکولائی بیکٹیریا، جو سیلولوز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں سیلولیز انزائم سے، اور شوگر بنا لیتے ہیں، یعنی گلوکوز بنا لیتے ہیں۔ اس کی ایک اور ایگزامپل ہے ٹیتھ ان دا ویل۔ پہلی ایگزامپل ہے انسان کا اپینڈکس وہ چھوٹا ہو گیا، اس کے کام چھوٹا ہو گیا، اس لیے اس کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا، ریزنڈے سائز۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ پہلے ویل میں دانت ہوتے تھے، یہ دیکھیں آپ کو دانت نظر آ رہے ہیں ویل میں، ایسے ایسے وہ دانت جھڑتے رہے، اور موجودہ ویل جو ہوتی ہے نا، دیکھیں اس میں پہلے دانت تھے، پھر یہ دانت ہوئے، پھر آج کل جو ویل ہے وہ ٹوتھ لیس ہوتی ہے، یعنی اس میں دانت ہی نہیں ہوتے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دانتوں کو یوز ہی نہیں کرتی۔ کیوں نہیں یوز کرتی؟ اس لیے کہ وہ مائکروسکوپک چیزیں کھاتی ہے، مائکروسکوپک چیزیں، یہاں پہ اس کے گردن میں ایک فلٹر لگا ہوتا ہے، جو باریک باریک مائکروسکوپک چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ کھا لیتی ہے، اور باقی پانی کو اوپر سے نکال دیتی ہے، اور اس جو اوپر کا ایک فاؤنٹین بن جاتا ہے، اس کو اسپاؤٹ بھی کہتے ہیں، اسپاؤٹ ایک چونگم کا نام بھی ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ گھوڑے میں ایک ہڈی ہوتی ہے اس کے پاؤں میں، لیکن یہ فرنٹ ایک تو یہ دکھائی گئی ہے، اس کا نام ہے ٹبیا۔ اس کے پیچھے جیسے کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی بون ہے، جس کو دکھایا جا رہا ہے اس انگلی کے نشان سے، اور یہاں پہ میں نے تیر کے نشان سے بتایا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپلنٹ بون۔ کون سی بون؟ اسپلنٹ بون۔ تو کہتے ہیں یہ اسپلنٹ بون جو ہوتی ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ زمین تک نہیں آتی، اور اس طریقے سے کوئی سپورٹ نہیں کرتی، تو یہ بھی ہارس کا ایک ویسٹیجل آرگن ہے۔ ہارس کا ایک ویسٹیجل آرگن یعنی ایسا آرگن جس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جو اینسسٹرس ہوتے تھے ہارس کے، اس کی 5 انگلیاں ہوتی تھیں، 1 2 3 4 5، 2 3 4 5، اور یہ جو 1 ہے یہ تھوڑے سے اس کے پیچھے، اس بون کے پیچھے، تو دراصل کہتے ہیں آہستہ آہستہ یہ فیوز ہونا شروع ہو گئی، اور فیوز ہو کر پھر اس طریقے سے اب انہوں نے صرف ایک، 5 انگلیاں مل کر صرف ایک بن گئی ہیں، اور دراصل کہتے ہیں کہ باقی ساری فیوز ہو گئی ہیں، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ اسپلنٹ بون ہے، اسپلنٹ بون جس کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا، یہ لکھا ہوا ہے اسپلنٹ بون۔ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سامنے کی بون ہے، یہ اسپلنٹ بون ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو انگلیاں تھیں ان میں سے باقی ساری تو فیوز ہو گئی اور وہ زمین تک آتی بھی ہیں، صرف ایک چھوٹی رہ گئی ہے، وہ زمین تک ہی نہیں آتی، یعنی کوئی سپورٹ نہیں کرتی، نہ چلنے میں کوئی ہیلپ کرتی ہے، نہ ویسے باڈی کو سپورٹ کرتی ہے، نہ ویٹ کو لفٹ کرتی ہے،
تو وہ ایک ویسٹیجل آرگن ہے جس کا ہارس نے یوز ختم کر دیا، اس وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں اس تصویر میں بھی یہ پیچھے سے دیکھیں پاؤں میں پیچھے میں یہ جو آپ کو یہ ہڈی نظر آ رہی ہے، دس بون از واٹ، یہی بون ہے اسپلنٹ بون۔ تو اس لیے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا ویسٹیجل آرگن ان ہیومن، نام ہے اپینڈکس۔ واٹ از دا ویسٹیجل آرگن، کہتے ہیں ویل کے انسسٹرز میں کون سا ویسٹیجل آرگن تھا، اس کا نام تھا اس کے دانت، تو اب اس کے دانت نہیں ہوتے۔ ہارس میں کون سا ویسٹیجل آرگن ہے، یعنی ایسا جو ویسٹ ہے جس کا کوئی فنکشن نہیں ہے، وہ ہے اسپلنٹ بون۔ تو یہ اسپلنٹ بون، یہ ساری چیزیں کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ڈس یوز کا، انسانوں نے اینیمل نے اس کا یوز بند کر دیا۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انوائرمنٹل پریشرز کی وجہ سے چینجز آتی ہیں، اور جو چینجز ہوتی ہیں وہ یوز اور ڈس یوز کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی کسی چیز کو یوز کیا جائے یا ڈس یوز کر دیا جائے، اس طرح سے چینجز ہوتی ہیں۔ اور یہی چینجز جو ایکوائرڈ چینجز ہوتی ہیں، ایکوائرڈ کیریکٹر ہوتے ہیں، یہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، نیکسٹ جنریشن میں یہ انہیریٹڈ کیریکٹر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر۔ جیسے کہتے ہیں جو اسٹریچنگ آف نیک تھی جراف میں، وہ اس کا ایک اڈاپٹیڈ کیریکٹر تھی جو اس نے اڈاپٹ کیا تھا، یعنی خود سے اپنایا تھا، پہلے سے موجود نہیں تھا، اس نے خود سے اپنایا تھا، اسٹریچ کر کے، یوز کر کے، اور یہی کیریکٹر اس کی نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا رہا۔ تو دراصل یہ بات کی گئی کس کے متعلق، یہ بات کی گئی دراصل کہتے ہیں کہ لمارک یہ بلیو کرتا تھا، کیا لمارک نے بلیو کیا؟ لمارک کا بلیو یہ تھا کہ جو ایکوائرڈ کیریکٹرز ہوتے ہیں یا وہ چینجز جو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں انوائرمنٹل ایفیکٹ کی وجہ سے، یوز یا ڈس یوز کی وجہ سے، وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور اسی ٹرانسفر کو ہم انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر کہتے ہیں۔ جیسے نیک اور فور لیگ جو تھیں جراف کی، وہ دراصل زیادہ یوز کر کے لٹل لانگر ہوتی رہی ہر جنریشن میں، اور اس طریقے سے اسپیچ ہوتے 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 آخر کار وہ پریزنٹ ڈے لینتھ تک پہنچ گئیں، اور یہی ان کی نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں۔ اگر دیکھیں جیسے یہ تصویر میں کہ بھئی گردن جو ہے پہلے کس سائز کی تھی، پہلے اتنی چھوٹی، پھر اور بڑی ہوئی، اور بڑی ہو گئی، یا اس طریقے سے دیکھیں کہتے ہیں کہ جب پرانے زمانے کے جو تھے جراف، وہ ہارس کی سائز کی گردن رکھتے تھے، ایسے ایسے تھوڑی بڑی ہوئی، تھوڑی بڑی ہوئی، تھوڑی بڑی ہوئی، آخر کار یہ اتنی بڑی ہوئی۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ ریٹ یعنی چوہا، اس کی گردن اتنی سی ہوتی ہے، اور جراف اتنا لمبا کہ اس کی اتنی لمبی گردن ہوتی ہے۔ ہر ایک میں 7 ورٹیبری ہوتے ہیں، کتنے ورٹیبری؟ 7۔ تو پھر فرق کیا ہوتا ہے؟ ورٹیبری کی سائز کا فرق ہوتا ہے، نمبر کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے سیم ہی ہے۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ 4 منٹ کے بعد یہ کلاس آف کر دی جائے گی، وہ اس لیے کہ زوم کا ٹائم مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ پھر ری جوائن کر لیں گے تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ تو اس میں بات کیا ہے؟ ایویڈنسز، یہ دراصل تھیوری ختم ہو گئی۔ تھیوری کی کیا پوائنٹ تھے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا انوائرمنٹل ایفیکٹ، کہ دراصل انوائرمنٹ کی وجہ سے کچھ چینجز آرگینزم اپنے اندر لے کر آتے ہیں، اور وہ چینجز آتی ہیں کہ کسی چیز کو یوز کرتے ہیں یا جس چیز کو ڈس یوز کر دیتے ہیں، وہ نیکسٹ جنریشن میں اڈاپٹڈ کیریکٹر ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے چینجز کسی آرگینزم میں ہوتی ہیں، اور انہی چینجز کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا اس نے کوئی ایویڈنس دیے تھے؟ تو یہ بھی اس کا پارٹ ہے تھیوری کا، ثبوت۔ آپ کو ہوتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے، اس کو تو ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ تو ثبوت دراصل کہتے ہیں کہ جراف اور سنیک کے علاوہ بھی کوئی، دراصل یہ جو اتنے اینیمل ہم نے پڑھے اس میں اور بھی ہے، جیسے ہم نے پڑھا اسپلنٹ بون کس میں؟ ہارس میں، ہم نے پڑھا ٹیپ کس میں؟ ویل میں۔ اس طرح اور بھی دیکھتے ہیں کہ اور بھی ہیں، جیسے نیک ہیں وہ کس میں؟ جراف میں۔ اور بھی کیا دراصل کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی یوز اور ڈس یوز کا ہے؟ یس۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ یہ پریزنٹ ڈے تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ ایسے پہنچ گئی کہ پہلے یہ چھوٹے سائز کے تھے اور یہ بڑے سائز کی ان کی گردن ہو گئی، کن کی؟ جراف کی۔ کہ جراف کے علاوہ بھی دراصل کہتے ہیں انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر جو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں نیکسٹ جنریشن میں اور پریزنٹ ڈے لینس میں۔ اسنیک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسنیک کے پاؤں ہوتے تھے، جیسے کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، لیکن اسنیک کے ہوتے تھے۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ ایوولوشن ہوا ہے اسنیک میں۔ دراصل وہ جب بلوں میں جاتے تھے تو یہ پاؤں جو ہیں وہ رکاوٹ پیدا کرتے تھے فوراً بل میں گھسنے کے لیے۔ جیسے دراصل کہتے ہیں کسی بھی اسنیک کو کیا کرنا ہو، اگر جلدی سے اپنے بل میں جانا ہو، بل
بل میں یعنی بروز میں، تو یہ جو اس کے پاؤں تھے وہ دراصل بیچ میں رکاوٹ پیدا ہوتے، جلدی اندر نہیں جا سکتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی لیگ کو ڈس یوز کیا اور اس طریقے سے اس کی لیگ ختم ہو گئی۔ اس کے ثبوت کہتے ہیں کہ دراصل دیکھیں یہ ہم نے اسکیلیٹن دیکھیں جنہیں فاسل کہتے ہیں، اس میں دیکھیں اسنیک کی ٹانگ موجود ہے یہاں پہ، اس میں دیکھیں یہاں پر بھی اسنیک کی موجود ہے، یہاں پر دیکھیں اسنیک کے یہ لیگز موجود ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں اس فاسل میں دیکھیں یہ لیگ موجود ہیں، اس طریقے سے دیکھیں یہاں پر یہ امپریشن، کبھی کبھی جو ہے کچھ ایسے اسنیک پیدا ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں اس کے پاؤں ہیں، یہ نیوزی لینڈ میں ایک سانپ پیدا ہوا تھا اس کے پاؤں تھے، یہ آسٹریلیا کا ایک لیب تھا جس میں پاؤں موجود تھے، اس طریقے سے کچھ بچے بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی دم ہوتی ہے، دم کے ساتھ رشیا میں بھی جیسے کہتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، ایک افریقہ میں پیدا ہوا تھا، اس کی دم تھی، تو دراصل کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اس کے بھی یہ پاؤں موجود ہیں، یہ اسنیک ہے لیکن پاؤں والا اسنیک، تو کہتے ہیں کہ اسنیک کے پہلے پاؤں ہوتے تھے اب نہیں ہوتے، کیوں؟ ایوولوشن کی وجہ سے چینجز آ گئی ہیں، رائٹ یا نہیں؟ تو انوائرمنٹل پریشر یوز ڈس یوز کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، یہ ادھر سے کہتے ہیں اس کی ایگزامپل اور بھی ہے یوزر ڈس یوز کی، اور وہ ہے کسی کی، اور وہ ہے کیوی، کیوی نے اپنے پروں کا استعمال بند کر دیا، کیوں؟ اس نے اڑنا بند کر دیا، آہستہ آہستہ کیا ہوا، آہستہ آہستہ دراصل کہتے ہیں کہ یہ اڑتا ہی نہیں تھا، آہستہ آہستہ یہ ونگز جو ہیں یہ اس میں فیدر جو ہیں وہ دراصل ہیئر کی طرح کے اسٹرکچر میں تبدیل ہو گئے، کیوں یہ اڑتا نہیں تھا؟ اصل میں اڑے گا یا تو یہ کہ کسی دشمن سے بچنا ہے، اگر پریڈیٹر سے، تو دراصل نیوزی لینڈ میں کیوی جہاں پر رہتا ہے وہاں پہ اس کا کوئی پریڈیٹر نہیں ہے، کوئی اس کو حملہ ہی نہیں کرتا، کوئی اس کو کھاتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ فوڈ کے لیے اڑنا یا جانا، تو دراصل کہتے ہیں کہ اس کا فوڈ گراؤنڈ میں موجود ہے، یہ ورمز کو کھاتے ہیں، ورمز یعنی کیڑے، تو یہ کیڑے ان کو زمین میں مل جاتے ہیں، تو نہ انہیں کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے نہ کسی سے بچنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ڈک کے بارے میں کہتے ہیں، ڈک کے پاؤں پہلے مرغی کی طرح اس طرح سے ہوتے تھے، ایسے الگ الگ، پھر جیسے کہتے ہیں تیرنے کے لیے اس میں درمیان میں ویب ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، یہ دیکھیں ڈفرینٹ سٹیجز ہیں کہ ویب تھوڑے سے بڑے، تھوڑے سے بڑے، تھوڑے سے بڑے، اس طریقے سے پریزنٹ ڈے ویب پر پہنچ گئے ہیں، ایک وہ جھلی ہے جو تیرنے کے لیے ڈک استعمال کرتی ہے، یہ دیکھیں یہ ڈک کے فاسل ہیں، اور یہ فاسل یہ